بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ دین اسلام کے مختلف محاذوں پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حسب استطاعت پہرہ دینے کی سائش جاری ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نظریات پر مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں، اس کے جواب میں بہت تھوڑے سے لوگ ان حملوں سے واقف ہیں، اور پھر آگے بہت تھوڑے سے لوگ ان حملوں کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جو خود حملہ آوروں کے نیٹ ورک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسئلہ باغ فدق کے لحاظ سے جب پاکستان میں ایک چینل پر ایک ملعونہ نے توہین کی، تو اس کے جواب میں قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً مختلف نشستوں میں 12-13 گھنٹوں پر ہم نے جواب دیا، اور انہی مباحث میں سے ایک جواب میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی آپ کی ایک تحریر کو بھی ذکر کیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے عوام تو عوام رہے، بعض خواص کو بھی اصول اہل سنت کی خبر نہیں، اور وہ غیروں کی لابیوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ جو 14 صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ رہا، اہل سنت نے تصانیف کی، آج کچھ فریب خوردہ اور پسپا لوگ اسی کو توہین بھی قرار دینے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، اور ان کو بیان کرنے اور ان کی حفاظت میں اہل سنت ہرگز یہ طریقہ جائز نہیں سمجھتے کہ کسی کی شان کو بھی معاذ اللہ کسی لحاظ سے ڈیگریڈ کیا جائے۔ جب شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر مبینہ حملہ کیا گیا، تو یہ کتنے مشائخ تھے جو اس وقت بولے، کتنے خطیب تھے جنہوں نے مسئلہ باغ فدق پر دلائل دیے۔ چلو نعت خوان تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ دین کے اصول کیا ہیں، اور یہ جو خطیب ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھنے والے، ان میں سے کچھ مدارس کی دال پیے ہوئے ہیں، اور کچھ تو بالکل پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین کے اصول کیا ہیں۔ اب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت محسوس کی تو مخالفین کے سوال کا جواب دیا۔ ہم نے 28 فروری کو شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں جو کڑیاں والا میں منعقد ہوا، بہت سے علماء و مشائخ اس میں موجود تھے۔ اس میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ پیش کیا، اور یہ ہم نے دلائل دیے کہ کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی اہل سنت کے نزدیک اور ہیں اور دوسروں کے نزدیک اور ہیں۔ اور اس دن ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے کچھ علماء بھی اتنے بے خبر ہیں کہ جب یہ سنیں گے تو وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے، اور وہی ہوا کہ آج افسوس ہے، ترس آتا ہے ان بیچاروں پر کہ جنہیں اپنے اصول کا پتہ نہیں، اصول اہل سنت کا پتہ نہیں۔ چلو دوسرا ٹولہ جو ہے وہ تو ویسے کبھی قرآن سے ٹکراتے ہیں، کبھی ایمان سے ٹکراتے ہیں، لیکن یہ جو اہل سنت و جماعت کہلوانے والے ہیں، ان کو تو کم از کم اپنے اصول کی خبر ہونی چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی گستاخی کرنا تو درکنار،
گستاخی کا سوچنا بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کی توہین کرنے والا جہنمی ہے۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بچپن سے پروان ہی اس فضا میں چڑھے ہیں کہ ہم عظمت رسول کے پاس باں ہیں پاسباں، ہم چادر بطول کے پاس باں ہیں پاسباں، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ جب چوروں کو پکڑنے کے لیے ہم بلب جلاتے ہیں اور چور رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، اور ایسی صورتحال اس مسئلہ بھی ہے، اور ہمیں اس پر تعجب نہیں۔ اس دن ہم نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، یہ لوگ اس طرح کریں گے، اور میں اہل سنت کے وہ نوجوان جو اس سلسلہ میں بار بار اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ صبر کرو، کیونکہ ہم نے اپنا تقدس، اپنی عزت، اپنی آبرو اگر اس کو بچانا ہوتا تو ہرگز ہم کسی برے کو برا نہ کہتے، جو کہ اللہ کے فضل سے ہم نے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے، دیکھیں وہ لفظ خدا کا معاملہ ہو، لفظ نبی کا معاملہ ہو، وہ شان اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا معاملہ ہو، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، وہ پورے دین اسلام کی بات ہو، وہ نماز کی بات ہو، وہ جماعت کی صفوں کی بات ہو، ہم تو اللہ کے فضل سے ہر محاذ پر اپنے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ کتنے لوگ ہیں مفتیان کرام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے مظالم پر تو منکار زیر پر ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہضم کیے ہوئے ہیں، اور وہاں اونچی سانس لینے کی ان کی مجال نہیں، اور اب بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں اور اپنے اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف محض کسی کی ڈگڈگی بجانے پہ وہ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ جتنے لوگوں نے پوسٹیں کی ہیں، جتنے لوگوں نے اس سلسلہ میں اہل سنت میں سے بیان دیے ہیں، باقی کا معاملہ ہم علیحدہ کریں گے، میں ان سے لائیو کہہ رہا ہوں، آپ سارے حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ میں جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تصفیہ کے اندر صفحہ نمبر 46 پہ، اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، یہاں مخالفین کی اس دلیل کی آپ وضاحت کریں اپنے لفظوں میں، اور پیر صاحب نے جو اس دلیل کا جواب دیا ہے آپ اس جواب کی وضاحت کریں، اور یہ وضاحت کر کے آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیجیں۔ میں اس پر آپ تمام حضرات کو جن کو لگا ہے کہ کوئی توہین ہوئی ہے، شکوک و شبہات ہے، میں سب کی بات کو سنوں گا کہ کتنے سنجیدہ الفاظ میں، کتنے جامع طریقے سے اور کتنے احسن طریقے سے آپ نے قبلہ پیر صاحب کی گفتگو کی وضاحت کی۔ اس کے بعد آگے پھر تعین ہوگا کہ کس چیز کو گستاخی کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا بزام خیش مفتیان کرام یا جتنے بھی خطیب ہیں یا دیگر جو مشائخ میں سے، وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصفیہ مابین سنی و شیعہ کی صفحہ نمبر 46 میں جو انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے اور مخالفین کی دلیل کا جواب دیا ہے، تو یہ حضرات جنہیں تشویش ہے یا اعتراض ہے یا کچھ ہے، وہ پیر صاحب کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے مخالفین کی دلیل کا، اس جواب کو اپنے لفظوں میں سمجھائیں مجھے، یا کسی کو سمجھائیں، وضاحت کریں کہ وہ جواب ہے کیا، اور اس کے بعد پھر
میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے ہیں۔ توہین اہل بیت ہو یا توہین صحابہ، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ اور اپنے رب کے دیے ہوئے اصول اہل سنت کو چھوڑ کر غیروں کے کہنے پر اپنے ہی 14 صدیوں کے دین پر حرف زنی کرنا، کم از کم سوچنا چاہیے ایسے رویے کے لحاظ سے۔ لہذا کئی مجھے بتایا گیا کہ سپریم کونسلیں بنی ہوئی ہیں اور کہیں یہ وہ، میں سب کو ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عبارت میں جو مخالفین کی دلیل اور اس کا جو جواب پیر صاحب نے دیا ہے، یہ اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں کہ پیر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا میں نے اس کی کوئی غلط وضاحت کی یا جو پیر صاحب نے کہا میں نے وہ ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پیر صاحب نے 58 صفحے پر یہ لفظ بھی لکھے ہیں، خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، البتہ حشر ان کا آخرت میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا۔ یہ 58 صفحے والی جو عبارت ہے اس کی بھی وضاحت کرے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جنہیں سمجھانا ہے انہیں کوئی خبر بھی ہے کہ امکان خطا اور وقوع خطا میں نسبت کون سی ہے اور ان کا حکم جدا جدا ہے یا حکم ایک ہے۔ چنانچہ میں منتظر ہوں سنجیدہ سے سنجیدہ الفاظ، اور مجھے اس میں کسی لحاظ سے کوئی تردد نہیں ہوگا جس کے جتنے سنجیدہ الفاظ سے وہ پیر صاحب کی اس گفتگو کی وضاحت کرے گا ہم اسی کو قبول کر لیں گے۔ مگر پیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جنہیں کہا ہے، آج ان کے ساتھ بیٹھ کے دعوتیں کھانے والوں کو یہ کیوں نہیں سوچ آ رہی کہ پیر صاحب جو بول رہے تھے تو آج ان لوگوں کو یہ دین پر پہرا ضرور دینا چاہیے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگوں کو جوش خطابت کا گھمنڈ ہے یا علم کا گھمنڈ ہے، وہ پیر صاحب کی اس گفتگو کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے واٹس ایپ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔